بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پچھلے درس میں موطا کے نسخوں کی تفصیل بیان کی گئی تھی اور ان کے مرتبین پر گفتگو کی گئی تھی الگ الگ. پھر اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کے مقام اور مرتبے اور سوانح پر تفصیل سے بات چیت ہوئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے موطا کے مقام اور مرتبے پر گفتگو کرتے ہوئے، موطا کا تعارف اور اس کا مقام اور مرتبہ. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی مشائخ. کتاب آپ کے سامنے ہے اور یہیں سے ہمیں انشاءاللہ اب آج کا درس آگے بڑھانا ہے. جی، تو کہتے ہیں الموطا و مکانتہ فی الاسلام، موطا کا اسلام میں کیا مقام ہے. کہتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ، موطا کے بارے میں ایک تو تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، لیکن اب باقاعدہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر بھی جو نئی چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اب تک اپنے زمانے تک لوگوں کے لیے سب سے بہترین کتاب تھی جو تصنیف کی گئی اپنے زمانے تک، اور یہ میں اس کا مطلب سمجھا چکا ہوں. اور اسی قول کو جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس طریقے سے بیان کیا تھا کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین پر موطا ہے. تو اپنے وقت تک یہ سب سے بہترین کتاب تھی جو لوگوں کے لیے لکھی گئی. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ. کہتے ہیں ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ جو شارحین میں سے ہیں موطا کے. بچے جوائن ہونا چاہتے ہیں. ہاں کیا ہوا بھائی اسد؟ خیر تو ہے؟ کچھ لوگ کہہ جوائن رہے ہو؟ ہونا چاہتے ہیں. ارے بھائی کچھ کہہ رہے ہو؟ نہیں شیخ کو شیخ بول رہے ہاں اسد کچھ کہہ رہے ہو؟ ارے بھائی لڑکے کوئی جوائن مشورہ یا شیخ کوئی جوائن سے. تعلیق ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کمال ہے صاحب. ارے ہاں یا نہیں کچھ بولو بھائی، کچھ کہہ رہے ہو؟ کچھ لڑکے شیخ جوائن بول ہونے رہا کے لیے تھا کہہ کہ رہے کچھ تھے. بچے جوائن ہونے کے لیے کیا بول رہا ہے؟ جوائن ہونے کے لیے کچھ بچہ دعائیں؟ کچھ لڑکے جوائن ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. نہیں جوائن میری طرف سے کوتاہی نہیں ہے، ان لوگوں کے اپنے یہاں کوئی پشیرانی ہوگی. جی ٹھیک ہے مشائخ؟ جی میرے یہاں سے پریشانی نہیں ہے، میں جوائن کر چکا ہوں سب کو جو یہاں پر شو ہو رہے ہیں. کون لڑکا کہہ رہا ہے کہ جوائن نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ویٹنگ میں. شیخ میں تھا لیکن اب جوائن ہو چکا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے. وقت سے آیا کرو اللہ کے بندو. پوری گھنٹی تم لوگوں کے جوائن اور جو ہے اس میں رہوں تو پھر کیسے پڑھائی ہو پائے گی. جی مشائخ. امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موطا یہ اصل ہے، سب سے پہلی کتاب
اور یہ لب لباب ہے. اور بخاری کی یہ بھی تو میں بتا چکا ہوں پچھلے درس میں یار، پچھلے درس میں اس کو بھی بتا چکا ہوں. اور امام بخاری کی کتاب یہ دوسری اصل ہے، یعنی دوسری بنیادی کتاب ہے. اساس اول یا پہلی بنیادی کتاب موطا ہے، دوسری بنیادی کتاب بخاری ہے اس باب میں. اور پھر بعد میں جتنی کتابیں لکھی گئیں امام مسلم اور ترمذی وغیرہ، ان لوگوں نے انہی پر بنیاد کھڑی کی. امام ولی اللہ دہلوی مسوہ کے اندر کہتے ہیں جو موطا کی شرح ہے، کہتے ہیں کہ موطا یہ اصح الکتب ہے، اشہر الکتب ہے، اقدم الکتب ہے، اجمع الکتب ہے. ٹھیک ہے مشائخ. موطا کے مقام کو بیان کرنے کے لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کیا فرما رہے ہیں کہ موطا صحیح ترین کتاب ہے، مشہور ترین کتاب ہے، اور قدیم ترین کتاب ہے، اور جامع ترین کتاب ہے. امت محمدیہ کا جو معظم طبقہ ہے یا بڑی تعداد، اس پر عمل پر ان کا اتفاق ہے، اور اس کی روایت اور اس کے فہم پر غور و فکر کرنے پر اتفاق ہے، اور اس کی مشکلات اور اس کے ایسے الفاظ جو قابل شرح ہیں اس پر توجہ کے لیے اس پر توجہ ہے لوگوں کی طرف سے، اس کے معانی کے استنباط کا اہتمام ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جس نے مذاہب کا مطالعہ کیا اور انصاف اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے عطا ہوا، وہ یقینی طور پر جان لے گا کہ موطا امام مالک کے مذہب کی بنیاد ہے اور اس کی اساس ہے، اور امام شافعی اور احمد کے مذہب کا سب سے بڑا سہارا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کا چراغ ہے. ٹھیک ہے مشائخ. یہ ہے امام مالک کی موطا کا مقام. کہتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب بعد میں آئے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب امام مالک کی موطا کی شرح مانے جائیں گے. ٹھیک ہے. موطا ایک مضبوط قداور درخت کی مانند ہے، اور یہ سب مسالک اس کی شاخیں شمار کی جائیں گی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ صحیح مسلم اور ابو داؤد اور نسائی اور صحیح بخاری میں جو فقہ سے متعلق چیزیں ہیں، اور جامع ترمذی، یہ سب موطا کے مستخرجات شمار کیے جائیں گے جو موطا کے گرد گھومتے ہیں اور انہی کے مسلک یا انہی کے طریقے پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. جو چیزیں امام مالک کے ہاں مذکور ہیں اس کے مطابعات اور شواہد کے ذکر کرنے یا اس پر توجہ کرنے پر مرکوز ہیں. گویا باقی ساری کتابیں موطا کی شرح مانی جا سکتی ہیں کسی نہ کسی طور پر، اور موطا کے مقام کو اس سے بہتر طریقے سے نہیں بیان کیا جا سکتا. مصفہ کے اندر بھی انہوں نے تعریف کی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ شاہ ولی اللہ کی دو شرح ہے، المسوہ اور دوسری المصفہ. ٹھیک ہے مشائخ. کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے پاس فقہ کی کتابوں میں موطا سے قوی اور مضبوط کتاب آج موجود نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. مشہور کہتے ہیں محدثین کے نزدیک ہے، محدثین کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ موطا سب سے قدیم تصنیف ہے جس کی نسبت اس کے مؤلف کی طرف صحیح ثابت ہے. موطا کے نام سے اور بھی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان کا انجام سامنے ہے، وہ سب پردہ خفا میں چلی گئی. لیکن امام مالک کی موطا
ان کو جو قبول عام حاصل ہوا ان کے زمانے میں، تب سے لے کر آج تک اس کی شہرت اور اس کی آب و تاب اور اس کی رونق جوں کی توں قائم ہے۔ موطا کی تالیف کی ضرورت کیوں پڑی، اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے مشائخ۔ ایک ایسے مرجع کی ضرورت تھی جو قاضیوں کے لیے مرجع بن سکے، قاضی حضرات اسی کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ ایک ایسے منشور کی ضرورت تھی جو قضات کے لیے اور فتویٰ دینے والوں کے لیے جو اپنی الگ الگ رائے ہیں، ان رائےوں کے مطابق فتویٰ یا فیصلے نہ ہوں، جس سے ایک بلبلہ اور انتشار اور اختلاف کو ہوا ملتی، تو ان سب کے لیے ایک مرجعیت کی ضرورت تھی۔ یہ بنیادی چیز تھی جس کو سامنے رکھ کر کے موطا کی تالیف کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو جعفر منصور کا انہی تقاضوں کو سامنے رکھ کر امام مالک رحمہ اللہ سے موطا کی تالیف کا اندیہ ظاہر کرنا اور امام مالک رحمہ اللہ کو اس کے لیے مکلف کرنا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی تالیف کی ضرورت کیوں پڑی۔ وہ چاہتے تھے کہ فقہی موشگافیاں اور مسائل کے اندر زید عمر بکر کا اپنا اپنا اجتہاد اور قاضیوں کے الگ الگ ایک ہی مسئلے میں فیصلے، ان سب چیزوں کو بند کیا جائے اور ایک کوئی ما بہ العمل منشور ہو جو قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح ترین ہو، اس کو سب کے لیے مرجع بنا دیا جائے اور اسی کے مطابق تمام جہات میں، تمام اقطار میں، ملک کے تمام گوشوں میں اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے موطا کو لکھنے کا مطالبہ کیا خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور نے، ٹھیک ہے مشائخ۔ یہ ابو جعفر منصور نے مالک سے کہا تھا، یہ قول آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں لکھوا چکا ہوں، کہ لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب آپ ترتیب دیں کہ میں اسی کی پیروی پر لوگوں کو ابھاروں۔ امام مالک سے اس سلسلے میں بات کیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم کوئی اور نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی بات یا ان کے حکم کو قبول کرتے ہوئے موطا کو لکھا، اور موطا جب تک مکمل ہوئی تب تک ابو جعفر منصور کا انتقال ہو گیا۔ اور دوسری روایت کے اندر منصور کا یہ قول بھی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کتاب کا منہج کیا ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو شدت ہے اور ابن عباس کی رخصت ہے، ابن مسعود کے شاذ فتوے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ان سے آپ اپنی کتاب کو بچائیے گا۔ ایسے مسائل کو جمع کیجئے جو وسط ہوں، نہ بہت زیادہ جن میں سختی ہو، نہ بہت زیادہ رخصتوں کی تلاش ہو، اور نہ ہی جس کے اندر شاذ مسئلوں پر عمل ہو، بلکہ آپ ایسی چیز کو جمع کیجئے جو وسط ہو اور صحابہ اور ائمہ کرام کا جس پر اتفاق رائے ہو۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اسی کی روشنی میں اپنی کتاب کو ترتیب دیا۔ موطا کو موطا نام کیوں دیا گیا؟ ٹھیک ہے مشائخ، تو امام سیوطی کے حوالے سے نقل کیا ہے یہاں پر محقق نے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے موطا کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کئی چیزیں نقل کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم الکنانی الاصفہانی نے کہا
کہ میں نے ابو حاتم رازی سے پوچھا کہ موطا کو موطا کیوں کہا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک چیز ہے جس کو انہوں نے تصنیف کر دیا اور لوگوں نے اس کو رائج کر لیا، وَطَّعَهُ لِلنَّاسِ، ان کو لوگوں کے لیے ہموار کر دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک چیز تصنیف کی اور لوگوں کے لیے اس کو ہموار کر دیا، یہاں تک کہ کہا گیا موطا۔ ٹھیک ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا کہ میں نے اپنی اس کتاب کو 70 فقہا پر پیش کیا، مدینہ کے فقہا میں سے، فَكُلُّهُمْ وَاطَعَنِي عَلَيْهِ۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے۔ پہلا وجہ تسمیہ کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کتاب کو تصنیف کیا اور لوگوں کے لیے اس کتاب کو ہموار بنا دیا، آسان بنا دیا عمل کے لیے، اس اعتبار سے موطا کہا گیا، اس لیے کہ وَطَّعَهُ لِلنَّاسِ۔ دوسرا وجہ تسمیہ کیا ذکر کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے موطا کو مدینہ کے فقہائے کرام میں سے 70 فقہا پر پیش کیا اور ان تمام نے موطا پر میری موافقت کی، فَكُلُّهُمْ وَاطَعَنِي عَلَيْهِ، ان تمام کے تمام فقہائے مدینہ نے موطا کتاب کے اوپر میری موافقت کی، اس کتاب کی روایات پر مجھ سے اتفاق کیا، یہاں سے اس کا نام موطا پڑ گیا۔ اچھا، کیا موطا کے نام سے اس سے پہلے کوئی کتاب موجود تھی؟ کہتے ہیں ابن فہد کہتے ہیں کہ امام مالک سے پہلے یہ نام کسی نے اپنی کتاب کا نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے مشائخ، ان کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے بعض مخرج کہی گئیں، بعض مصنف کہی گئیں، بعض کو مؤلف کہا گیا، لیکن موطا کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ تو موطا کا لفظ کیا معنی اس کا ہوتا ہے؟ ممہد، منقح، محرر، مصفا، یہ سارے معنی موطا کے مراد لیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سبب تسمیہ سے بھی سن لیا۔ زباوی نے امام مالک کے مناقب میں ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب اس کتاب کی تالیف کا ارادہ کیا تو کافی غور و فکر کے مرحلے میں بہت دنوں تک رہے کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سویا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطِّ لِلنَّاسِ هَذَا الْعِلْمِ، کہ اس علم کو لوگوں کے لیے ہموار کر دو، آسان کر دو، اور یہیں سے امام مالک نے اپنی کتاب کا نام موطا رکھا۔ اب یہ تیسری وجہ تسمیہ، سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ؟ جی سر، پلے پڑھ رہا ہے نا؟ جی سر، جی جی ہاں، تو یہاں وجہ تسمیہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا امام مالک رحمہ اللہ نے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وَطِّ لِلنَّاسِ هَذَا الْعِلْمِ، کہ علم حدیث کو لوگوں کے لیے آسان کر کے پیش کرو، لوگوں کے لیے ہموار کر دو، لوگوں کے لیے ایسی شکل میں پیش کرو کہ ان کے لیے احادیث پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور اسی کی تعبیر کے طور پر امام مالک نے اس کتاب کو لکھا اور وہیں اس خواب سے اس کتاب کا نام لیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا خواب میں وَطِّ لِلنَّاسِ، تو انہوں نے اس کا نام موطا رکھ دیا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اور ان تمام اسباب سے چیز سمجھ میں آتی ہے کہ موطا یہاں پر ممہد کے معنی میں ہے، جس کو تمہید کے طور پر آسان کر دیا گیا، ہموار کر دیا گیا۔ اور تیسری چیز، دوسرا معنی اس کا ہے موافقہ، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ فقہائے مدینہ نے ان تمام نے اس پر اتفاق ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جو انہوں نے کہا کہ فقہائے مدینہ میں سے 70 نے اس پر، ان میں سے ہر ایک نے اس پر میری موافقت کی، تو ایک معنی ہوا ممہد کا اور ایک معنی ہوا موافقہ کا۔
اور منقح محرر مصفہ وہ اسی کے قبیل سے ہے، اسی کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، جو علماء کرام نے امام مالک کی کتاب کے اندر پائیں، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک کا اصل مقصد اس کتاب کو تصنیف کرنے سے یہ تھا کہ عوام الناس کو علم حدیث کا عادی بنا دیا جائے، ان کے لیے علم حدیث کو سمجھنا آسان کر دیا جائے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے مشائخ، اب یہاں سے موطا کے اندر امام مالک نے چند اصطلاحات استعمال کی ہیں جن کا سمجھنا کتاب شروع کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے مشائخ۔ امام مالک موطا میں نمبر 1، اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے، امام مالک رحمہ اللہ اپنی موطا میں جگہ جگہ کہتے ہیں السنۃ التی لا اختلاف فیہا عندنا کذا و کذا، کہ فلاں مسئلے میں سنت ہمارے نزدیک یہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ پوری امت محمدیہ کا اختلاف نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ان کی ہوتی ہے کہ مدینہ کے جو فقہا ہیں اور فقہاء سبعہ کے نام سے جو لوگ مشہور ہیں، جو علماء، ان علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں کسی نے اس سے اختلاف کیا ہی نہیں ہے۔ واضح واضح مشائخ؟ جی شیخ۔ جب امام مالک کہیں موطا کے اندر کہ السنۃ التی لا اختلاف فیہا عندنا کذا و کذا، ٹھیک ہے، کہ کسی مسئلہ میں ہمارے نزدیک سنت یہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو وہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ فقہائے اہل مدینہ، فقہائے مدینہ یا فقہائے سبعہ، مدینہ کے 7 فقہا جو ہے بہت مشہور ہوئے جن پر اصطلاح استعمال کی گئی فقہائے سبعہ، تو فقہائے سبعہ یا عام فقہائے مدینہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ نہیں کہ بقیہ سارے کے سارے لوگ اس پر متفق ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وَهَذَا لَيْسَ بِإِجْمَاع، حالانکہ امام مالک کے قول سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ السنۃ التی لا اختلاف فیہا عندنا، کہ بھائی اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں، جب کسی کا اختلاف نہیں ہے تو اس کو اجماع کہنا چاہیے، یہی نا؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اجماع کے ہم معنی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اختلاف نہیں ہے جو کہتے ہیں وہ، تو اختلاف کس کے نزدیک نہیں ہے؟ امام مالک کے نزدیک اور امام مالک کے مشائخ کے نزدیک، جس کو ہم فقہائے مدینہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس خاص دائرے میں ان کا مقصود ہوتا ہے کہ اختلاف نہیں ہے، اسی لیے جب وہ کہیں کہ لا اختلاف فیہا عندنا تو وہ اجماع کے ہم معنی نہیں ہے، اجماع کے ہم معنی نہیں ہے، بلکہ وہ امام مالک اور ان کے اساتذہ کا پسندیدہ قول ہے، یہ سمجھا جائے گا اس سے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ طيب، جی شیخ۔ نمبر 2 پر تفصیل اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں۔ نمبر 2 پر ہم جائیے، کہتے ہیں کہ اور اگر فقہائے مدینہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ امام مالک رحمہ اللہ ان میں سے جو اقوا ہوتا ہے، جو سب سے قوی ہوتا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ راجح ہوتا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یا تو کہاں سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ کیوں میوٹ نہیں کر لیتے آپ لوگ؟ کیوں ڈسٹرب کرتے ہو بھائی؟ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ جس کے یہاں سے شور کی آواز آتی ہے ان کو خود پتا چلنا چاہیے کہ میرے یہاں سے آواز جا رہی ہے۔ جی مشائخ، دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ جب فقہائے سبعہ کا اختلاف ہو کسی مسئلے میں تو
इमाम मालिक रहमहुल्लाह उनमें अक़वा और अरजह को इख्तियार करते हैं। अक़वा और अरजह को इख्तियार करते हैं यानी अक़वा कैसे होगा, राजिह कौल जो या तो कहा। दलील की रोशनी में, या 7 फ़ुक़हा हैं उनमें से 4 एक तरफ हैं, 3 एक तरफ हैं, तो तादाद के एतबार से कवी कौन हुआ? वो कौल जिसके कहने चार वाले वाले। 4 फ़ुक़हा हैं, या ज्यादा 5 फ़ुक़हा एक तरफ हैं, 2 फ़ुक़हा एक तरफ हैं, तो 5 वाले के कौल को लेते हैं। तो कह रहे हैं कि या तो ये तरजीह कायलीन की कसरत को देखते हुए करते हैं, या तो क़यास कवी की मुवाफ़क़त जिसके अंदर होती है उसको वो राजिह करार देते हैं। और वो क़यास कहाँ से करते हैं? किताब व सुन्नत से मुखर्रज होता है। ठीक है। और इस तरह के मौक़े पर इमाम मालिक की ताबीर क्या होती है मुअत्ता में? कहते हैं हाज़ा अहसनु मा समिअतु, इस मसले में सबसे बेहतरीन बात जो मैंने सुनी है वो ये है। तो जब इमाम मालिक कहें हाज़ा अहसनु मा समिअत, तो आप समझ लीजिए कि उस मसले में खुद फ़ुक़हाए मदीना का इख्तिलाफ है, उस मसले में खुद फ़ुक़हाए मदीना का इख्तिलाफ है, फ़ुक़हाए सबा का आलिम मदीना इख्तिलाफ पे है। इख्तिलाफ। अब उस इख्तिलाफ के दरमियान से इमाम मालिक ने किसी कौल को किसी वजह से राजिह करार दिया है। वो वजह या तो उन फ़ुक़हा में से कसरत तादाद जिस तरफ गई है उसको उन्होंने ले लिया है, या फिर क़यास कवी की बुनियाद पर। या फिर क़यास कवी की मुवाफ़क़त किसी ख़ास कौल में पाई जा रही है, यानी किताब व सुन्नत के जो उसूल हैं उनसे मुवाफ़क़त किसी कौल के अंदर पाई जा रही है, तो उसको इख्तियार कर लेते हैं और ऐसे मौके पर कहते हैं कि हाज़ा अहसनु मा समिअत। वाज़ेह मशाइख? तो मुअत्ता में जब जी भी इस शेख। तरह की ताबीरात आएंगी, जब आपने इसको पढ़ लिया यहाँ पर, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर इस तरह का मामला है। ठीक है मशाइख? बताया जाए। तय्यब, कहते हैं कि कसीरन मा यज़कुरु फी बाबिल मसाइल अल फ़िक़हिय्या अल मुनासबा लिल बाब वज्तिहादात इमाम मालिक मिन दून इराद खबर औ असर। अक्सर व बेशतर आप देखेंगे मुअत्ता के अंदर कि किसी बाब को जिक्र करते हैं वो, और उसके तहत फ़िक़ही मसाइल को जिक्र कर देते हैं। हद तेरी भला के हो जाए, ये कौन बदतमीज़ है भाई? क्लास चल रहा है वो बार बार कॉल कर रहा है कोई। तो कहते हैं कि किसी बाब में फ़िक़ही मसाइल को जिक्र करते हैं, ठीक है, जो उस बाब तर्जमतुल बाब से मुताबिक होते हैं। कौन है भाई? बाद में बात कीजिएगा, अभी क्लास में हूं मैं। जी मशाइख, तो ये भी इमाम मालिक का तरीका है कि तर्जमतुल बाब जिक्र करते हैं, उसके बाद फ़िक़ही मसाइल को जिक्र करते हैं, लेकिन कोई खबर यानी कोई हदीस या असर उसमें जिक्र नहीं करते। तय्यब, ऐसे इमाम मालिक का एक तरीक़ा ये भी है कि वो मुख्तलिफ मसाइल पर जो किताबें तसनीफ़ की गई हैं उन किताबों में से बाज़ मसाइल को नक़ल करते हैं और उसको ताबीर करते हैं बलागाना या बलागानी कह करके कि मुझको ये बात पहुँची है, मुझको ये बात पहुँची है। जहाँ इमाम मालिक इस तरह की ताबीर इस्तेमाल करते हैं वहाँ समझ लेना चाहिए कि उन्होंने मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा की किताबों में कहीं ये बात पढ़ी है और वहाँ से इस चीज़ को वो नक़ल कर रहे हैं बग़ैर किसी सनद के। ठीक है मशाइख, जिनको बलागात इमाम मालिक कहा जाता है।
इमाम मालिक जब कहें कि वो सिक़ह से रिवायत कर रहे हैं अन बुकैर इब्न अब्दुल्लाह अल-अशज, बुकैर इब्न अब्दुल्लाह अल-अशज के तरीक़ से, तो वहाँ पर सिक़ह से मुराद मिखरमा इब्न बुकैर होते हैं और कभी अम्र इब्न अल-हारिस। ठीक है, ये दकीक चीज़ें, इससे आपको बहुत वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से जब वो अम्र इब्न शुऐब से रिवायत करते हुए कहते हैं कि आनी सिक़ह आन अम्र इब्न शुऐब, तो वहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न वहब मुराद होते हैं और कहा गया कि ज़ुहरी मुराद होते हैं। ठीक है मशाइख, इब्न वहब कहते हैं कि इमाम मालिक की किताब में जितनी जगहों पर ये लफ्ज़ आया है कि अख़बरानी मन ला अत्तहिम, अख़बरानी मन ला अत्तहिम, तो वहाँ पर मुराद जब कहते हैं इमाम मालिक अख़बरानी मन ला अत्तहिम मिन अहलिल इल्म, तो उनसे मुराद लैस इब्न साद होते हैं। जब वो मुअत्ता के अंदर कहें आनि सिक़ह आन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा, वहाँ पर सिक़ह से मुराद नाफ़े, यानी इमाम मालिक सिक़ह से रिवायत करते हुए जब कहें कि मैं सिक़ह से रिवायत कर रहा हूँ, तो ये देखना चाहिए कि सिक़ह के बाद किसका नाम ले रहे हैं। सिक़ह के बाद अगर बुकैर इब्न अब्दुल्लाह अल-अशज का नाम है तो वहाँ सिक़ह से मुराद मिखरमा इब्न बुकैर होंगे या अम्र इब्न हारिस। जब वो सिक़ह के बाद अम्र इब्न शुऐब का नाम जिक्र करें तो सिक़ह से मुराद या तो अब्दुल्लाह इब्न वहब होंगे या ज़ुहरी होंगे। जब वो इमाम मालिक कहें कि अख़बरानी मन ला अत्तहिम मिन अहलिल इल्म, तो इनसे मुराद लैस इब्न साद होंगे। ठीक है, जब वो कहें आनी सिक़त यानी इब्न उमर, सिक़ा रावी से रिवायत करता हूँ, वो इब्न उमर से रिवायत करता है, तो वहाँ सिक़ा से मुराद नाफ़े होंगे। ठीक है मशाइख, नाफ़े मौला उमर। अच्छा, और जो रिवायतें उन्होंने इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह से मुरसलन रिवायत की हैं, वो रिवायतें उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न इदरीस अल-अवदी के हवाले से नकल की हैं। ठीक है, और दरावर्दी कहते हैं कि जब इमाम मालिक रहमहुल्लाह अपनी किताब मुअत्ता में कहते हैं कि अला हाज़ा अदरकतु अहलल इल्मी बिबलदिना, कि मैंने अहले इल्म को अपने शहर में पाया, या इमाम मालिक कहें कि वल अम्रु इंदना, वल अम्रु इंदना, जब ये ताबीर इस्तेमाल करें, या कहें कि अला हाज़ा अदरकतु अहलल इल्मी बिबलदिना, इन दोनों ताबीरों को जब इस्तेमाल करते हैं तो उनसे मुराद, इन ताबीरों से मुराद कौन होते हैं? रबिया अर्राई और इब्न हुरमुज आम तौर पर। ठीक है मशाइख, ये इमाम मालिक की ताबीरात हैं, जिनको नोट कर लीजिए, ये बहुत कीमती बातें हैं, बहुत कीमती बातें हैं। मुअत्ता हम कितना पढ़ते हैं ये माना नहीं रखता, लेकिन इमाम मालिक की मुअत्ता के अंदर जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं उनको आप मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लें कि मुअत्ता में जब ऐसे कहा जाए तो क्या मुराद है, जब ये इस्तेमाल किया जाए तो क्या मुराद है, जब इमाम मालिक के यहाँ ऐसे हो तो उससे क्या मकसद है। ठीक है, तो इमाम मालिक की ताबीर आप मुअत्ता में पढ़ेंगे कि अला हाज़ा अदरकतु अहलल इल्मी बिबलदिना, या वो कहते हैं कि वल अम्रु इंदना, तो इससे मुराद रबिया और इब्न हुरमुज होते हैं। अच्छा, कोई कौल जब कहते हैं कवी, तीन तरह से होता है, या तो दलील के एतबार से कोई कौल कवी होता है, या कहने वाले लोग जो उलमा हैं उनकी बड़ी तादाद के एतबार से कवी होता है। ठीक है, और या इब्न कासिम के कौल की बात अगर है तो अगर वो मुदव्वना में है तो वो मशहूर है, और मुदव्वना के अलावा दूसरी किताबों में है तो वो गैर मशहूर है। तो ये मशहूर का इतलाक़, मशहूर कौल का इतलाक़ जो है इमाम मालिक के यहाँ इन तीन मानी में होता है। इस चीज़ को आप लोग जहन में रखें। ये अहम ताबीरात थी जो मुअत्ता के हवाले से जानना ज़रूरी था। उसके बाद रुवातुल मुअत्ता मिन अहलिल मदीना, मदीना वालों में से मुअत्ता के रुवात कौन कौन हैं उनका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है मशाइख, अहले मक्का से